شوہر کو چاہیے کہ اس کے بعد بھی اپنی بیوی اور بچوں کا نان نفتہ جاری رکھے۔ 10% 1% دینا بیوی کو آپ کا فرض ہے۔ رشتوں کو تباہ کرنے میں بھی پیسہ ہے اور رشتوں کو جوڑنے میں بھی پیسہ ہے۔ یہ میاں بیوی کی محبت کو بڑھانے کے لیے وظیفہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پلیز میرے چینل لالا رخ آفیشیل جس کے ساتھ میں آپ کے پاس حاضر ہوں، اس کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو آئے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کا تھمبنیل دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ آپ کے مقصد کی ہے یا نہیں ہے۔ آج اس ٹاپک کو میں اٹھانا چاہ رہی ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ شدت اختیار کر رہا ہے ہمارے ملک میں۔ وہ ہے نان نفتہ۔ نان نفتہ کہتے ہیں وہ پیسے جو مرد کا واجب ہے ایک اپنی بیوی کو زندگی میں ایز اے بیوی دینے کا بھی، اور اللہ نہ کرے کوئی بھی گھر تباہی سے بچا رہے، کسی کے گھر میں بھی یہ طلاق کا لفظ نہ آئے یا خلا کا لفظ نہ آئے، شوہر کو چاہیے کہ اس کے بعد بھی اپنی بیوی اور بچوں کا نان نفتہ جاری رکھے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ہمارے قانون میں ہے، مذہب میں ہے، سب سے پہلے قرآن میں اس کا ذکر ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ حدیثیں کہی ہوئی ہیں۔ یہ سنت رسول تو نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنے کسی ایسی زوجہ کو طلاق نہیں دی تھی جس کے بچے ہوتے۔ یہ ہماری کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں، ہماری ان میں بھی ہے، یہ ہمارے اخلاقیات میں بھی ہونا چاہیے۔ جب آپ کسی سے نکاح کرنے لگتے ہیں تو آپ نکاح نامے کے اوپر بھی نان نفتہ لکھا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی سیلری 50,000 ہے تو آپ 5,000 باندھ دیں، آپ کی سیلری 1,00,000 ہے تو آپ 10,000 باندھ دیں۔ 10% 1% دینا بیوی کو آپ کا فرض ہے کہ بیوی کے پاس کچھ ایسا پیسہ ہو وہ آپ کی جیب سے نہ نکالے، جو کہ وہ خود اپنی مرضی سے خرچ کرے، جہاں کرے اس کا جی چاہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا ہم ان کو اگنور کرتے ہیں اور یہ چیزیں بعد میں بڑے بڑے ناسور بن جاتی ہیں۔ یہ ایسی ہی ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ ایک چھوٹا سا دانہ نکلا، آپ نے کیئر نہیں کی، آپ برتن بھی دھو رہے ہیں، کپڑے بھی دھو رہے ہیں، پانی لگ رہا ہے اور اس سے انفیکشن ہو گئی، بعد میں بڑا علاج کرانے کی جگہ بہتر ہوتا ہے کہ اسلام کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم اپنی زندگی میں اس کا ایک حصہ رکھیں۔ پاکستان میں اس وقت بہت تیزی سے طلاق اور خلے کی وبا پھیل چکی ہے۔ ہماری ماؤں کے وقت میں، ہمارے وقتوں میں لوگ بچوں کو، لڑکیوں کو سمجھایا جاتا تھا کہ صبر کرو بیٹا، صبر کرو، گزارا کرو، سب گھروں میں ایسی مشکلیں ہوتی ہیں۔ اب آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوا ہے، کچھ ڈراموں نے خراب کیا ہے۔ میں نے تو ایک سچی بات ہے 6-8 مہینے ہوئے کوئی ڈرامہ نہیں دیکھا، لیکن اس میں کچھ بہت زیادہ اوور چیزیں دکھا دیتے ہیں۔ لڑکا شاپنگ پہ لے گیا، ایک بڑا سا شاپنگ مال ہے اور 10 جوڑے اس کو خرید کے دے دیے۔ لڑکیوں کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو گئی ہیں کہ جی ڈراموں میں ایسا ہو رہا ہے تو شاید حقیقت میں بھی ایسا ہو۔ بچے ڈرامہ ڈرامہ ہوتا ہے، حقیقت حقیقت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایسے بھی ہیں جو تھوڑے سے میں گزارا کرتی ہیں، اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہیں، اچھے برے وقت میں ساتھ دیتی ہیں، اللہ ان کو اور ہمت دے، صبر دے اور برداشت دے۔ دیکھیں ایک گھر تباہ کر کے نیا گھر بسانا، دوسرا گھر تباہ کر کے تیسرا گھر بسانا، یہ کوئی بہت شاندار واقع نہیں ہے، نہ تو یہ کوئی بہت بڑے ترے ہیں، نہ یہ تو کوئی بہت بڑی عزت کی ٹوپی ہے۔ ایک بیوی کو چھوڑ دوسری شادی کی، دوسری کو چھوڑ تیسری شادی کی، تیسری بیوی کو چھوڑ چوتھی شادی کی، یہ بھی کوئی بہت بڑی باتیں نہیں ہیں۔ آپ نے ان باتوں کی طرف آنا ہے جس باتوں نے آپ کی پہلے گھر کو اجاڑا۔ اور مین چیز آپ کو پتہ ہے زندگی میں آپ دیکھ لیں آج کل کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ صرف پیسہ ہے۔ رشتوں کو تباہ کرنے میں بھی پیسہ ہے اور رشتوں کو جوڑنے میں بھی پیسہ ہے۔ بچے ماں باپ سے جڑے رہتے ہیں جب تک ان کو ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی، جب وہ کمانے لگتے ہیں ماں باپ کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، جب ان کو ماں باپ سے پیسے چاہیے ہوتے ہیں پھر ان کے پاؤں دبانے لگتے ہیں۔ سو یہ چیزیں ہمیں ایک فطرتاً ہے، ہمارا ایک عمل ہے، ہم سب سیلفش نہیں ہیں، ہم سب کی ضرورت ہے پیسہ۔ وی شوڈ لیو ود دس، یو شوڈ انڈرسٹینڈ اٹ، اور اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، اس کو اگنور مت کریں۔ پیسے کی باتیں کر کے ہائے ہم تو مطلبی ہو گئے، ہم تو ہمارے گھروں میں پیسے کا ذکر ہی نہیں ہوتا، ہم سارے پیسے آ کے اپنی بیوی کو دے دیتے ہیں، بڑا کمال کرتے ہیں، پھر بعد میں پوچھتے ہیں کہ جی کہاں خرچ کیا، آپ نے اس کو یہ کیوں دیا، آپ نے اسے یہ کیوں کیا، تو پھر آپ کرتے کیوں ہیں؟ سو یو نیڈ، آپ کو چاہیے کہ آپ ایک متضاد، ایک درمیانہ روی، اپنے حقوق پتہ کریں کیا ہے، آن لائن جائیں دیکھیں اللہ اور رسول نے ان کے بارے میں کیا ہدایت کی ہے، کیا کہا ہے۔ پلیز انفارمیشن گیدر کریں۔ اگر آپ کہیں نوکری پہ جانے لگتے ہیں، کوئی آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ بہتر نوکری، آپ جاب کر رہے ہیں، آپ کو آیا جی جاب ہے، اس سیلری آپ کو اتنی دے رہے ہیں، آپ کی 50,000 آپ کو 70,000 مل رہی ہے، تو آپ اس کمپنی کے بارے میں بھی پتہ کریں گے پہلے،
सब देखेंगे, लोकेशन भी देखेंगे, क्या आपको वो इतना दूर पड़ रहा है कि वो 20,000 जो तनख्वाह में इंक्रीज कर रहे हैं वो आपके पेट्रोल में जा रहे हैं। जब हम छोटी छोटी चीज़ों में इतनी तफ्तीश करते हैं तो हम अपने दीन ईमान, अपनी फैमिलीज को बचाने में, अपने घरों को बचाने में, अपनी फैमिलीज के साथ अच्छा रवैया रखने के लिए हम ये चीज़ें क्यों नहीं पता करते, इनके ऊपर हम काम क्यों नहीं करते। ये हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है एज अ सरबराह घर का। मर्दों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, औरतों को भी अपने हुकूक का पता होना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर जी। आज का जो मैं आपको वजीफ़ा इस वक्त देती हूँ वो है घर में अमन। बहुत से घर हैं जिनमें शादियों से पहले ही बच्चों की आपस में लड़ाई होती है और मियाँ बीवी के झगड़े रहते हैं। जब दो बर्तन होते हैं तो खटकते रहते हैं। शौहर और बीवी की मोहब्बत को बढ़ाने के लिए मैं आपको या वदूदों का वजीफा दे रही हूँ। या वदूदो, जब आपको पता लगे ठक आवाज़ आए आपके मियाँ घर आ रहे हैं या वो आपको मोबाइल पे मैसेज करें कि जी मैं घर आ रहा हूँ, आपने या वदूदो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के, अगर आखिर में भूल भी जाए तो कोई बात नहीं, या वदूदो या वदूदो या वदूदो जितनी दफ़ा खुला पढ़ती रहें। आपके मियाँ घर में हैं, सुबह जाने से पहले उनको तैयार करते, उनको खाना देते, नाश्ता करते, उनके साथ बैठते हुए दिल में पढ़ती रहे या वदूदो। अल्लाह आप दोनों मियाँ, और ये मर्दों के लिए भी है, ये मियाँ बीवी की मोहब्बत को बढ़ाने के लिए वजीफा है। अल्लाह हम सबको अपनों में खुशियाँ दे, अमन से रखे, एक दूसरे के लिए हम लिबास हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता लिबास का रिश्ता है, ये मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। क्या खूबसूरत चीज़ कही है अल्लाह ने, तुम एक दूसरे का लिबास हो, एक दूसरे को ढांकते हो, एक दूसरे की इज्जत हो, एक दूसरे की शो हो, एक दूसरे के लिए आराम हो। खुदा आप सब लोगों के घर पे, अल्लाह आप सब लोगों के घर पे रहमतें रखे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।